بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم دی اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں 40 سے 50% والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں۔ اچھے رشتوں کی تلاش میں ان کے بچے بچیوں کی عمر نکل رہی ہے اور رشتے نہیں ہو رہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے اس کا رشتہ مرضی کی جگہ پر ہو، لیکن راستے میں بہت سی رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے سے کیسے کام ہوتا ہے، اس حوالے سے اپنے ایک بھائی کی کارگزاری آپ کے سامنے رکھوں گا جو میسج میں موصول ہوئی۔ اس کے بعد اس وظیفے کا مکمل طریقہ تفصیل سے بتاؤں گا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک بغیر سکپ کیے ہوئے دیکھیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے اس بھائی کی کارگزاری آپ کو بتاؤں گا، اس کی اپنی زبانی سن لیجئے، پھر آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ بھائی اپنے میسج میں یوں مخاطب ہوتے ہیں: محترم دی اسلامک ٹیچر، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے درس سننے والوں کو، تمام لوگوں کو ماہ ذی الحج کی مبارک ہو، کیونکہ ذی الحج وہ مبارک مہینہ ہے جس میں حج ادا ہوتا ہے۔ انہی دنوں کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک عشرہ ذی الحج بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ان دنوں میں نیک عمل اتنا پسند ہے، بس تمام ان دنوں میں کثرت سے تسبیح سبحان اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحلیل لا الہ الا اللہ کا ورد ادا کیا کرو۔ اسلامک ٹیچر، میں نے آپ کا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے اور میں آپ کا ہر درس سنتا ہوں۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ دکھی اور غمزدہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو بھی آپ کا درس سنتا ہے اس کو اپنی پریشانی اور مسائل کا کوئی نہ کوئی حل مل جاتا ہے۔ دی اسلامک ٹیچر، آج میری شادی کو الحمدللہ 5 سال ہو چکے ہیں۔ میرا رشتہ کیسے طے ہوا اور کتنی جلدی طے ہوا، ساری کارگزاری آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دی اسلامک ٹیچر، میری خالہ کی بیٹی مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میری خواہش تھی کہ خالہ کی بیٹی سے رشتہ طے ہو جائے۔ دونوں گھروں کا ماحول مختلف ہونے کی وجہ سے بات آگے نہ بڑھ سکی اور آج تک اس کا اظہار تک نہ کیا تھا۔ جب ہوش سنبھالی تو اپنی والدہ سے ڈرتے ڈرتے اظہار کیا کہ میں خالہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری والدہ کی بھی یہی خواہش تھی اور سب سے بڑی رکاوٹ ان کا اور ہمارا سٹیٹس تھا۔ وہ جاگیردار اور اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور ہم انتہائی غریب، محنت مزدوری کر کے گزارا کرنے والے۔ میری تعلیم ابھی جاری تھی، میں BSIT 4 سالہ ڈگری کر رہا تھا۔ میں شروع سے نیک، شریف، محنتی اور شرمیلا طالب علم تھا جس کا پورے خاندان کو علم تھا۔ میری والدہ نے ڈرتے ڈرتے میری خالہ سے بات کی۔ جب میری خالہ کی طرف سے نیم رضامندی کا اظہار ہوا، میری والدہ نے انتہائی خوشی سے مجھے فون کیا۔ اس دن میری خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ یہ بات خاندان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، کیونکہ خالہ کی بیٹی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کا رشتہ لینے کے لیے امیر کبیر گھرانے لینے کو تیار بیٹھے تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ میری خالہ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے دینے کا فیصلہ کیا ہے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے اور انتہائی غریب لوگ ہیں، تو طوفان کھڑا ہو گیا۔ پورا خاندان اس رشتے کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ ارے تم نے کہاں اپنی بیٹی دے دی؟ رشتہ ہونے کے 3 ماہ بعد لڑکی کے والد وفات پا گئے۔ میری خالہ اکیلی رہ گئیں۔ وہ ہر وقت لوگوں کی باتیں سنتی تھیں
ہر کوئی میری خالہ کو مشورہ دیتا کہ ہمیں بتاؤ، ہم تمہاری بیٹی کا رشتہ فلاں آفیسر، بزنس مین، فلاں کروڑ پتی سے کروا دیتے ہیں، تم نے کہاں بیٹی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بعض اوقات میری خالہ بھی ڈول جاتی، مگر جب اپنی بیٹی سے پوچھتی تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا، مجھے پیسہ نہیں، محبت اور توجہ دینے والا شوہر چاہیے۔ ایک طرف پورا خاندان اور ایک طرف ہمارا گھر، لوگوں نے ہم سے ملنا اور شادی اور غم میں بلانا بند کر دیا۔ لڑکی کے تمام رشتہ دار اس رشتے کے خلاف تھے۔ میں اتنا زیادہ ڈپریس ہو گیا، شادی ایک خواب نظر آنے لگی۔ ایک وقت تھا کہ میں خودکشی کا سوچنے لگا۔ دی اسلامک ٹیچر، وہ دن تھے کہ میں خودکشی کا سوچ رہا تھا۔ انہی دنوں میں نے ایک درس سنا جس میں بتایا کہ عصر کی نماز کے بعد یا فتح 1156 مرتبہ 40 دن تک پڑھیں۔ آپ یقین جانیے، میں اللہ کی ذات پر پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی 40 دن مکمل ہوئے، مجھے اللہ کی جانب سے 2 انعام ملے۔ سب سے پہلے وظیفہ ختم ہونے کے دوسرے ہی دن میرے شہر میں سب سے بہترین جگہ پر سرکاری نوکری ملی۔ الحمدللہ، شروع میں ہی میری تنخواہ بہت اچھی تھی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے مزید مسائل کی دلدل سے نکالا، حالات بدل رہے تھے۔ لڑکی نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ شادی میں صرف ایک ہی سے کروں گی، جس وجہ سے میری خالہ بھی میرے ساتھ کھڑی ہو گئی، مگر پھر بھی شدید مخالفت کی وجہ سے شادی ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین تھا۔ دی اسلامک ٹیچر، جس دن میرا وظیفہ ختم ہوا اس کے دوسرے ہی دن میری نوکری لگ گئی، اور 5ویں دن اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بنائے کہ میری شادی کا دن تھا۔ میرے خاندان میں سوائے میری والدہ 3 سے 4 افراد کے کسی نے بھی شرکت نہ کی۔ یہ حالت میری ہونے والی اہلیہ کے خاندان کی بھی تھی، مگر مجھے نوکری بہت اچھی جگہ مل چکی تھی۔ میں نے BSIT مکمل کر لیا تھا۔ دفتر سے قرض لے کر میں نے ذاتی گھر حاصل کیا۔ میں نے جہیز لینے سے انکار کیا، پھر بھی میری خالہ نے چند چیزیں زبردستی دے دی، جو کہ فرنیچر تھا۔ شادی کے 2 دن پہلے برتن کی مارکیٹ گیا، برتن خریدے، چولہا خریدا، کھانے پکانے کا مکمل سامان خریدا۔ کوئی بھی میرے ساتھ سامان سیٹ کروانے والا نہ تھا۔ کرائے کے گھر کی خود ہی صفائی کی، سامان سیٹ کیا۔ یوں چند افراد نکاح میں شامل ہوئے اور میں اپنی محبت کو لے کر گھر آ گیا۔ میری تنخواہ میں میرا بھرپور گزارا ہو رہا تھا۔ سارے خاندان کے لوگ اس بات سے پریشان تھے، غریب ترین لڑکا اتنے بڑے جاگیردار کی اکلوتی اولاد کیسے لے گیا۔ اسے اگر کوئی پوچھے تو میں اس کے سامنے یہ وظیفہ رکھ دیتا ہوں۔ اس سے اللہ پاک نے میری زندگی ہی بدل دی۔ آج میری والدہ اور میری اہلیہ اور میری ساس صاحبہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، اور حاسدین ابھی بھی اپنی حسد میں جل رہے ہیں۔ آج یہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اپنے درس میں میری یہ کارگزاری لازمی شامل کریں، تاکہ جو بہن بھائی اس عمل کو کریں مجھے اس کا ثواب ملتا رہے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی نسلوں کو آباد رکھے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ طاقت اللہ کے ناموں کی ہے، اس سے ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ معاملہ سارا یقین کا ہے، اس لیے آپ نے اس عمل پر پورے یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھ کے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل بہت ہی آسان ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جس کو آپ اپنے لیے رشتہ مقصود ہو وہ خود کرے تو بہت بہتر ہے، ورنہ کوئی دوسرا بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ باوضو روزانہ مقررہ وقت میں عصر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ مقررہ جگہ پر بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ اللہ پاک کا صفاتی نام یا فتح پڑھنا ہے 1156 مرتبہ۔ اول اور آخر درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ 40 دن تک اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنے یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے اتنے جلدی نتائج آپ کو ملیں گے۔ ضرورت پڑنے پر 40 دن کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے تمام والدین کی پریشانی کو دور فرمائے، ہر بچے اور بچی کے لیے مناسب رشتے کا انتظام فرمائے۔
آمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔